کہ جو باغی فدق ہے اس کا کیا تذکرہ ہے؟ اکثر ہم واقعات سنتے ہیں تو اس کو ویریفائی ذرا کیجیے گا۔ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا، ان کو نعوذ باللہ گالی گلوچ کرنا، تو یہ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت میں حرام ہے، اور اس کی دلیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے احسانات ہیں۔ آج میری شیعہ بیٹیاں، آج میری شیعہ بہنیں جو پردے میں لپٹی نظر آتی ہیں، یہ غیرت فاروقی کا مظہر ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ ہارون کا سلام پہنچے۔ ناظرین و سامعین، کچھ ہی دنوں بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، جس کے اندر اس مہینے کو ایموشنل اور کنٹروورشل بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے، خاص کر اس مہینے کے اندر جو اہل تشیع حضرات مختلف ان کے اپنے رویے ہوتے ہیں یا ان کے اپنی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ آج بات کرنے کے لیے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بہت ہی اہم شخصیت کو لے کے آئے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ نیو جنریشن کے لیے، اگر ہم نیو جنریشن کے لیے کوئی، کیونکہ معاشرے کے اندر ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، ڈیفرنٹ، ہر جو فرقہ ہے وہ اپنا ڈیفرنٹ بیان دیتا ہے، تو آج ہم اس اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بہت ہی اہم شخصیت، مشیر برائے وزارت حقوق انسانی پنجاب، مفتی سید عاشق حسین صاحب کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ ویلکم۔ اچھا مفتی صاحب، فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ جیسے کہ میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے تمام فرقہ جو ہے وہ اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، تو آج آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں بلانے کا جو مین مقصد ہے، نیو جنریشن کے اوپر کوئی غلط اثرات نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ اپ لیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مکمل اس کے اوپر جو بیک اینڈ ہے، سٹوری ہے، وہ ذرا سنائیں تاکہ ہماری نیو جنریشن کو پتہ لگے وہ واقعہ تھا کیا۔ حافظ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ ہارون پوڈ کاسٹ کے لاکھوں ناظرین کے ساتھ آپ نے مجھے براہ راست مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اور اسلام کی قوت و طاقت کا دوسرا نام ہے، جن کے مزاج پر اللہ نے قرآن کی 22 آیات نازل کی ہیں، اور جو سیرت رسول کونین علیہ السلام کے امین بھی ہیں، پاسبان بھی ہیں، اور یوں کہا جائے کہ کائنات میں اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں، کیونکہ عدل اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کے خالق کی، اس صفت کی جتنی پاسداری عدل و انصاف کے لیے اللہ کے رسول امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، محبوب دوسرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کی ہے، اس کے لیے یہ ایک قول ساری کائنات کی صدیوں کو اور تینوں زمانوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے کہ یہ فاطمہ تو بنو قریش کی یا اس قبیلے کی جس سے اس کا تعلق تھا ان کی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر اس کا ارتکاب کرتی تو میں عدل و انصاف میں کوئی کمی نہ آنے دیتا۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ رب کائنات نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل رسول کی پاسبانی پر ایک منافق کا سر اڑا کے رکھ دینا اور شور بپا ہو جانا کہ عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے حافظ صاحب ایک عدل و انصاف کی ہسٹری ہے کہ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا ایک زمین پہ تنازع اٹھتا ہے، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہودی جو تھا وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اور وہ نام نہاد مسلمان جو کہ منافق تھا وہ اپنے دلائل دیتا ہے۔ میرا
عدل خداوندی کا پاسبان رسول، دونوں کے دلائل سن کر میرے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا امتی ہے یا یہ میرا کلمہ گو ہے، میرے نبی نے حق اور انصاف کی وہ تاریخ رقم کی ہے زمانہ جس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے بدترین دشمن یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب بظاہر اس مسلمان کو یہ بات بڑی حافظ صاحب ناگوار گزری، اور اس نے کہا میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں اور حضرت صدیق اکبر کی عدالت میں لے جاتا ہوں۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے جایا گیا، تو آپ نے بھی دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، چونکہ حقدار یہودی تھا۔ باہر نکل کر اس نے اس فیصلے کو پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسبان عدل رسول یہودیوں کے بڑے سخت مخالف ہیں، میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے جاتا ہوں تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا جی نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، چلیں عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس یہودی نے کہا کہ جناب عمر آپ فیصلہ جو ہے وہی کیجئے گا، مگر اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ اس قضیے کا فیصلہ آپ کے رسول کر چکے ہیں۔ اور کہا اس نے نہیں مانا، کہا اس قضیے کا فیصلہ حضرت صدیق اکبر کر چکے ہیں۔ فرمایا پھر کہا اس نے نہیں مانا، فرمایا اچھا اب میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے آئے اور چشم زدن سے پہلے آپ نے وار کیا اور اس کا سر اتار کے وہ پھینک دیا، اور ایک تاریخی جملہ کہا جس کو میرے رسول کا عدل پسند نہیں اس قضیے کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اب حافظ صاحب ہارون صاحب شور بپا ہوا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے، اور قریب تھا کہ قصاص میں یا بدل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن زدنی ہوتی۔ عرش والے خدا نے حقائق کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب یہاں شجر کی مثال ناظرین یہ دی گئی ہے کہ زندگی شجر کی مانند ہے، اس زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، جیسے درخت کی مختلف ٹہنیاں ہوتی ہیں، مختلف اس کے پتے ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کی ہزاروں کروٹیں ہیں، اور اللہ نے ہر کروٹ کو شجر کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا کہ میرے رسول کا فیصلہ یہ شجر زندگی میں حتمی فیصلہ ہے، اور جس کو میرے رسول کا فیصلہ قبول نہ ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ عمر نے کسی مسلمان کا نہیں، عمر نے پکے بے ایمان کا قتل کیا ہے، تو عمر وہ ہے جس کی غیرت فاروقی پر، غیرت ایمانی پر اللہ بھی اپنے عرش سے فیصلے نازل کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب آتے ہیں واپس ہم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ و طاہرہ کی طرف اور محرم الحرام۔ پہلے میرا خیال اگر آپ اجازت دیں تو میں محرم کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ محرم کوئی ایک معمولی مہینہ نہیں ہے، محرم کائنات کی ابتدا و انتہا کا نام ہے۔ بے شک محرم کائنات کی ابتدا و انتہا کا نام ہے۔ کائنات بنی بھی محرم کے مہینے میں ہے، اور میرے رسول علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب بپا ہوگی، تو میرے کریم نے فرمایا کہ قیامت کا وقت اور گھڑی اور تعین اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہاں البتہ میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ جس ماہ مبارک میں قیامت کا بپا ہونا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور جس دن کو قیامت نے بپا ہونا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام کا محرم کو نومینیٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے نا جناب، اس کا اجرا محرم کے حوالے سے سیدنا حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ صاحب محرم کے اندر انگنت انبیاء علیہ السلام کی ابتلائیں، ان کی آزمائشیں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی صورت میں انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے ہر آنے والے امتحان و ابتلا میں
کامیاب ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام پر ابتلا آئی مچھلی کے پیٹ کی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر ابتلا آئی نارے نمرود کی صورت میں، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام پر ابتلا آئی ذبیحہ کی صورت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام پر ابتلا آئی ہجر پسر کی صورت میں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر ابتلا آئی کنویں کے اندر گرائے جانے کی صورت میں، اور پھر مصر کے بازار میں بکنے کی صورت میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام پر ابتلائی درخت کے اندر 2 لخت ہونے کی صورت میں۔ یہ ناظرین میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، انگنت واقعات انبیاء کے محرم میں رونما ہوئے ہیں، مگر یقین جانیے محرم کو اگر پہچان ملی ہے تو خانوادہ رسول سے ملی ہے۔ محرم کو اگر کائنات انسان اور یا چشم انسان دیکھتی ہے اور سماعت انسان سنتی ہے تو وہ واقع کرب و بلا کی مناسبت سے محرم کی پہچان، جو کہ آپ نے اعلی تشیع کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے۔ تو میں آتا ہوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیے حافظ صاحب، شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے آپ کا ذاتی کردار، ایک ہے آپ کا قومی کردار۔ ذاتی کردار آپ کا وہ ہے جس کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، جس کا تعلق آپ کے محلے سے ہے، جس کا تعلق آپ کے دوست و احباب سے ہے اور پھر اللہ سے ہے۔ یہ ذاتی شخصی زندگی ہے۔ اور ایک ہے کردار حاکمیت کی صورت میں، جو حاکمیت کی صورت میں ہے وہ آپ کی پبلک پراپرٹی ہے۔ حاکمیت کی صورت میں آپ کے فیصلے بھلے اچھے ہوں گے مگر اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس اختلاف کی گنجائش میں لوگ بعض شخصیات کو معاذ اللہ میری زبان تو وہ زیب نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ کہوں جو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہے جاتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کے لیے بھی کتنا عدل کیا ہے۔ اپنے تو اپنے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے گورنر ہیں، اور ایک مسیحی قبطی غلام ہے، اور گورنر کے بیٹے کا اور اس غلام کا گھوڑا دوڑتا ہے تو غلام کا گھوڑا جیت جاتا ہے، گورنر کا بیٹا اپنی انسلٹ سمجھتا ہے اور اس قبطی کی پیٹھ کو دروں سے پیٹ ڈالتا ہے۔ اب اس نے ہر اطراف جب دیکھا اسے انصاف نہیں ملا تو وہ مرکز حکومت میں آ پہنچا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط، یہ پروفیسر ابو یحییٰ مسلکن اہل حدیث ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط۔ ان میں آپ نے خط لکھا کہ یہ ایک مظلوم آیا ہے، اس کو مصر کے اندر انصاف نہیں ملا، لہذا میں آپ کو طلب کرتا ہوں کہ آپ فوراً پہنچیں۔ اس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ اس کو واپس بھیجیں، میں اس کو انصاف دیتا ہوں۔ فرمایا اگر تم نے دینا ہوتا تو وہیں دے لیتے، میں ابھی اس کو مدینہ میں طلب کرتا ہوں اور میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے انصاف دوں گا۔ گورنر کا بیٹا آیا گیا، اس قبطی غلام اور مسیحی کو مسلمان گورنر کے بیٹے کی پیٹھ کو پیٹنے کے لیے درہ فاروقی اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا اور کہا کہ جتنا اس نے تمہیں مارا ہے اتنے درے تم مارو عدل کے لیے، اور 2-4 درے اوپر مارو اس کی گورنری کے زوم کو کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، اس کی انانیت کو ضرب لگانے کے لیے۔ اس قبطی نے جب درہ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھیں آنسو بہانے لگی، کہنے لگا میں نے سنا تھا محمد کے غلام عدل کرتے ہیں، اے عمر ابن خطاب تیرے فیصلے کو دیکھ کر مجھے تو بھی سچا نظر آیا ہے، تیرا رسول بھی سچا نظر آیا ہے، اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت۔ بات وہاں سے آتی ہے کہ شیعہ اختلاف کرتے ہیں، میں نے عرض کیا نا آپ کو جی کہ ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، اس کا تعلق آپ سے، آپ کے دوست و احباب سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے محلے سے ہے۔ جب آپ حاکم بن جاتے ہیں تو پھر وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ماں
کسی واسطے بادی تے کسی واسطے دوا. ایک ماں کا ساگ ہوتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے, تو وہ کسی کے لیے شفا ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ کڑوات کی صورت میں اسے کڑوا لگتا ہے. اسی طرح حاکموں کے فیصلے جب مظلوم کے حق میں آتے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی, لامالا ظالم کو اس کا اعتراف کرنا ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت پر اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ یقیناً اس لیے اختلاف ہے کہ اس مظلوم عمر نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے, کیونکہ اس کے ظلم اور جبر کو حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف نے کاری ضرب لگائی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے احسانات ہیں. آج میری شیعہ بیٹیاں, آج میری شیعہ بہنیں جو پردے میں لپٹی نظر آتی ہیں, یہ غیرت فاروقی کا مظہر ہے. یہ غیرت فاروقی کا مظہر ہے جو انسانی غیرت کا زیور ہے. قرآن پاک میں آتا ہے حافظ صاحب, یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ غیرت فاروقی پر عرش والے خدا نے آیت نازل کی ہے. مسلم خواتین, اب وہ کوئی میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں اور میرے بھائیوں, کوئی فلیش سسٹم دور تو تھا نہیں. خواتین منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے باہر کا راستہ لیتی تھیں, تو جو بدماش قسم کے تلنگے قسم کے نوجوان کفار ہوتے تھے وہ مسلمان عورتوں پر ہوٹنگ کرتے تھے, آوازیں کستے تھے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک گماشتے سے یہ ذلیلانہ حرکت دیکھی تو کہنے لگے کہ آج میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, کہوں گا یا رسول اللہ مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں تاکہ کسی کافر کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے یا کہ مشرک عورت جا رہی ہے یا یہ معاشرہ عرب کی کوئی خاتون جا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت میں تلملاتے ہوئے دربار رسول میں پیشگی کے لیے جا رہے ہیں. ادھر سدرۃ المنتہا کا مکی, 1,24,000 انبیاء کا صحابی اور کلام الہیہ کا امین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دوڑایا اور کہا اس سے پہلے کہ میرے حبیب کا غیرت مند غلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے, عمر کے جانے سے پہلے یہ آیت میرے رسول کو جا کر سنا دے اور کہہ دے کہ وہ عورتوں کو حکم دے, مسلمان عورتوں کو, کہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں. جو ہی حضرت فاروق اعظم پہنچے تو کریم آقا علیہ السلام پر حافظ صاحب جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو پیشانی نبوت کی بلند و بالا آسماں پر موتیوں کے قطرے نمودار ہوتے تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو وحی کے اثرات پیشانی نبوت پر ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں. اور میرے کریم جب اپنی کیفیت وحی سے باہر آئے اور پوچھا عمر کیسے آئے ہو, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج مسلمان عورتوں کو غنڈوں نے جو ہوٹنگ کی ہے, آوازیں کسے ہیں, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں بطور قانون کی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا قانون بنا دیجئے کوئی مسلمان عورت بے پرد گھر سے باہر نہ نکلے. تو کریم نے مسکرا کر کہا عمر تیرے آنے سے پہلے عرش والے خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اب ان دونوں کے درمیان اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت, میرا تعلق اگرچہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے مگر حافظ صاحب کی بلا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام فوقیت رکھتا ہے ہمارے ذاتی اور شخصی فرقہ بندیوں سے. اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے نا جی, وہ مابین اہل تشیع و اہل سنت درخشاں پہلو رکھتی ہے جس میں اپنا کر ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر چادروں کی تقسیم کاری کا موقع ہے اور سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 2 چادریں عطا کریں اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر کو 1 چادر ملے تو کہیں یا ابا جی ان کو آپ نے 2 چادریں دے دی ہیں,
یا بہت اچھی عادت دی ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں تو آپ کا یہ کہنا کہ کیا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے، کیا تیری نانی حسین کی نانی جیسی ہے، کیا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے، کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو پھر کہا کہ نہ تیری ماں حسین کی ماں جیسی، نہ تیرا نانا حسین کے نانے جیسا، نہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا، تو پھر تو حسین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عزت و احترام کے حوالے سے اور کون سی تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اولاد ہی تو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر حضرت عمر وہ ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی حضرت امام حسین سے کم تر قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے. پھر اسی طرح بی بی شہربانو کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ جب یہ ایران سے آئیں گرفتار ہو کر تو کہا گیا کہ ان کا تعلق چونکہ نوشیروان خاندان سے تھا اور شہنشاہی خاندان سے آپ تعلق رکھتی تھی، تو کہا کہ بھائی شہربانو کا نکاح کس سے کیا جائے؟ تو کسی نے کہا جناب یہ شہزادی ہے اور آپ کا بیٹا بطور خلیفۃ المسلمین کے شہزادہ ہے، تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ عقد کریں. تو کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے رسول اللہ کی غلامی دی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے اونٹوں کے چرواہے سے اٹھا کر محمد کی غلامی کی صورت میں آج عرب کا تاجدار بنایا ہے. جب تک دھرتی پر حسن اور حسین موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اس شہزادی کا نکاح حضرت علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کرتا ہوں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد حافظ ہارون صاحب، میں اگر اقبال سے پوچھوں نا تو اقبال کہتا ہے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. اچھا مفتی صاحب، ہم لوگ ابھی ایک الگ ٹاپک پہ چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اہل تشیع حضرات کا اس کے اوپر موقف کچھ اور ہے، اہل سنت حضرات کا کچھ اور ہے، تو آپ اپنے موقف کے اکارڈنگلی بتائیے گا کہ جو باغ فدق ہے اس کا کیا تذکرہ ہے؟ اکثر ہم واقعات سنتے ہیں تو اس کو ویریفائی ذرا کیجیے گا. باغ فدق جو ہے جناب، جیسے آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بتایا کہ اس میں امت میں اس پہ دو مختلف آراء ہے. بالکل ایسے میں تنازع تو نہیں کہوں گا، مختلف آراء ہیں. بالکل. اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا نا تو وہ جو یہودی مال غنیمت مسلمانوں کو ملا اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کچھ حصہ جو تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے پر اپنے خانوادہ کے لیے مختص کیا. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی دنیا کی وراثت کے لیے نہیں آتا، نبی کی وراثت اس کی شریعت ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی حیات جو ہوتی ہے وہ اس کی امت کے لیے ہوتی ہے، اور ان کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا اور جو اثاثہ زندگی ہوتا ہے وہ بھی اپنی امت کے غریبوں پر. اب دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے فاقہ کشی کا ثابت ہونا کہ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کفار سے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے، اور میرا رسول علیہ السلام جب اپنے بطن اطہر سے اپنا کرتا مبارک اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال دنیا کو اپنے جسمانی نشو و نما کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ اپنی امت کے ساتھ فاقہ کشی کی ہے. اپنی امت کے ساتھ آپ کریم علیہ السلام نے ضرورت کے مطابق تناول فرمایا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے حافظ صاحب کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ محبوب کائنات اور صدیقہ صدق کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول بنت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں میرے نبی کا قیام ہے. آپ کریم علیہ السلام ساری رات کروٹیں لے رہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. ایک وفادار سلیقہ شعار اور غم گسار بیوی ہونے کے ناطے جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آج طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، طبیعت ناساز تو نہیں. تو اللہ کے نبی سرہانے یہ ہے وراثت، یہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک درم اٹھا کر یا اس وقت کا جو رائج السکہ تھا وہ اٹھا کر کہتے ہیں عائشہ یہ نہیں سونے دے رہا.
فرمایا یہ نہیں سونے دے رہا؟ میرے قریب میں فرمایا ہاں عائشہ یہ نہیں سونے دے رہا۔ فرمایا کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا مال غنیمت آیا تھا، شام تک بانٹتے بانٹتے سب بٹ گیا، یہ ایک بچ گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اگر دنیا سے ریلت کی گھڑی آئے تو میں اس ایک درم کا جو رائج السکہ وہ ہے اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ اب جس اللہ کے نبی کو ایک درم ساری رات نہیں سونے دیتا، وہ جاگیر تو اپنے لیے نہیں رکھیں گے۔ مگر اس کے باوجود جب اس صورت نے اس دور میں بھی تناؤ کھڑا کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ثانی عمر کہا گیا ہے، انہوں نے وہ جو حصہ تھا فدق کا وہ واپس پھر خانوادہ آل بیت کو لوٹا دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس مسئلے پر امت کو لڑایا جائے اور امت کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی جاگیر دنیا نہیں ہوتی، نبی کی جاگیر شریعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اہل تشیع حضرات کا حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو ہے کیا اختلافات ہیں؟ آپ اپنے موقف کے اکارڈنگلی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں اختلافات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بعد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات تک امت کا اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ ان چار پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حاکمیت شروع ہو جاتی ہے، اور حاکمیت جو ہے وہ نظام حکومت نبوت کے مزاج کے منافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بھی امت کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں نے یہ غلط فہمیاں اتنی بڑھا دی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، دارالعلوم دیوبند کے فاضل پروفیسر علامہ سعید اکبر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، جسے شیخ الاسلام جناب محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ادارہ اسلامیات نے چھاپا ہے۔ وہ اس میں نا اس قضیے میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان قضیہ ہے، وہ ایک جگہ ایک جملہ تاریخ کا دے کر بات کو آگے بڑھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال جنگ جمل اور جنگ صفین 70,000 مسلمانوں کا قتل ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، واقعہ کربلا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اصل واقعہ کربلا ہے کیا اور اس کا اصل پیغام کیا ہے، جو کہ آج کل نیو جنریشن کے لیے کافی ضروری ہے۔ واقعہ کربلا حافظ صاحب یہ ملوکیت کے خلاف خلافت کا تحفظ ہے من جملہ، ٹھیک ہے، یہ بادشاہت کے خلاف جمہوریت کا تحفظ ہے حضرت امام حسین کی طرف سے۔ یزید ہر لحاظ سے فاسق و فاجر تھا، یزید کسی صورت میں بھی اس پاکیزہ مسند کا اہل نہیں تھا، یزید تماشبین تھا، یزید عیاش تھا، یزید بدکماش تھا، اور یزید کی اتنی گندی روایات تاریخ اسلام کے اندر جا بجا پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان دے کر شریعت مطہرہ کو یزید کے دست برد سے بچایا ہے۔ اور اقبال نے ٹھیک کہا کہ سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل، نہایت اس کی ہے حسین۔ تو حضرت علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر خروج نہ کرتے تو یزید نے جو بعد میں کیا نا، شارح بخاری شیخ الحدیث مولانا انور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح حاشیہ پہ لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے، مگر میں سارے حوالے علماء دیوبند کے دے رہا ہوں۔ ان نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام المحدثین کہا گیا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں 70 بار جاگتی آنکھوں سے دیدار رسول حاصل ہوا ہے۔ اب آپ یزید اور حسین کا باہم جو تفرق ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ شہادت حسین کے بعد یزید کا جو کردار تھا نا جی، وہ اتنا
دشمنی اسلام پر تھا کہ اس نے حسین بن نمیر اپنے جو کمانڈر تھا اس کے ذریعے مدینہ طیبہ و طاہرہ کو 10 دنوں کے لیے مباح قرار دے دیا تھا، اور یزید کی فوج نے مدینہ پاک کی گلیوں کو روند ڈالا، جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ شاہ جی اپنا حافظ صاحب یہاں بلد کہا ہے، اللہ نے مکہ کو مختص نہیں کیا، مدینہ کو بھی مختص نہیں کیا، کہا محبوب تو جس گلی میں چلا ہے مجھے اس گلی کی قسم ہے۔ یزید نے ان پاکیزہ گلیوں کے اندر 1000 بچی نے ولدزنا بچے پیدا کیے ہیں۔ یہ وہ شخصیت لکھ رہی ہے جن کے لیے شیخ الحدیث اور امام المحدثین بر صغیر مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 70 بار حضور کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اور پھر یزید نے کعبۃ اللہ پر من جنیق سے گولے برسوائے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے بدل میں آنے والا جو مینڈا تھا، ذبیحہ تھا، اس کے سینگ پڑے ہوئے تھے، وہ جل کر خاک استر ہوئے۔ اس لیے آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ سبت پیمبر کا تماشا دیکھا، جلتے ہوئے خیموں کا تماشا دیکھا، اچھا ہی کیا اے حسین تو کعبے سے نکل آیا، وگرنہ یہ امت کعبے کو بھی آگ لگا دیتی۔ اور وہ آگ لگی۔ یہ مولانا آغا شورش کاشمیری جو ہے نا یہ ربائی کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید اور حسین یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نمرود اور ابراہیم، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فرعون اور موسیٰ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل اور محمد الرسول اللہ۔ ان کی جو ذاتیں ہیں، جو ان کے تفکرات ہیں، جو اس میں جتنا فرق ہے وہی یزید کا ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ این دو قوت از حیات آیت پدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید۔ یزید ایک خناس آدمی تھا اور حسین مہر نبوت کا شاہ سوار تھا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان حسین بیان کی، کہا کسی نے کہ اے ابو بکر، زندگی کے ماہ و سال میں آپ کو کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات جس پہ آپ کو فخر ہو، تو رات وہ تھی جس کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تمنا کی تھی، کہا تھا یا صدیق، اے ابو بکر، اے ابی قحافہ کے بیٹے، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لے، ہجرت کی رات کی ایک نیکی جو تو نے رسالت مآب علیہ السلام کو اٹھا کر 5,500 فٹ بلندی ہے غار ثور کی، وہاں تک لے گئے ہو۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا تھا ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک طرف اور ہجرت کی رات کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور پوچھا دن، تو کہا کہ دن مدینے کی گلیاں تھیں اور مہر نبوت کا وہ شاہ سوار اور ریل نبوت کا وہ بولتا ہوا قرآن، جس کے لیے اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم ذیات شیعو شعلہ ہاو اندوختیم، کہ قرآن کے رموز کو اگر تم نے سیکھنا ہے تو پھر کربلا کے اس قاری سے سیکھ جس نے سر کٹا کر بھی نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت کر کے نانے کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی صداقت دی کہ بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ اور عرش والا خدا کہتا ہے شہید زندہ ہیں، اور شہید کی زندگی کو دیکھنا ہے تو حسین کے سر کو نیزے کی انی پہ تلاوت قرآن کرتا ہوا دیکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سیدنا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مدینے کی وہ گلیاں تھیں جب مہر نبوت کا شاہ سوار میرے کندھوں پہ سوار تھا، ایک رات نانا اور ایک دن کو نواسا۔ تو اس وقت میری یہ چاہت تھی یا تو زندگی کا سورج یہیں رک جائے اور میں حسین کی سواری بنا رہا ہوں، یا زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور میں رسول کی بارگاہ میں یہ غلامی کی سند لے کر پیش ہوں، جیسے سید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی جو آپ کے بیٹے کو حضرت امام حسین نے کہا تھا اے جال ہمارے غلام کے بیٹے تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ تو شہزادے کو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی، تو جا کر ابا جی سے کہا ابا جی آپ 3 بر اعظموں کے فرما روا ہیں اور حسین نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے دانستہ کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ حسین ایسی بات کہے، یہ جاؤ لکھوا کر لے آؤ۔ تو جب بیٹا لکھوا کر لایا تو کہا اللہ کی قسم اگر میرے پر حق ولد کا کوئی حق دینا چاہو تو اس تحریر کو میں زندگی بھر سنبھالوں گا، میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں
اپنے رسول سے اپنی وفا کی سند پیش کروں کہ یا رسول اللہ ہم آپ ہی کے غلام نہیں، ہم آپ کے بچوں کے بھی غلام ہیں. اس حسین کی یزید سے کیا ہمسری ہے؟ بالکل بے شک. یزید ظلم ہے اور حسین عدل ہے. یزید رات ہے اور حسین روشنی ہے. یزید باطل ہے اور حسین حق ہے. یزید بربریت ہے اور حسین عدل و انصاف ہے. بے شک بے شک. آپ نے کافی زیادہ نالج میں اضافہ کیا ہے، بہت سی چیزیں مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے. اچھا اسٹارٹنگ میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے ذکر کیا، شہادت کا. جی شہادت کے بارے میں. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اختلافات ہیں اہل تشیع حضرات کے؟ وہ تو آپ نے ڈفرینٹ وے سے اینگل سے دیکھا. اختلافات تو جناب مولا علی المرتضیٰ نے ختم کر دیے تھے، جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں. کون تھا جو مائی کلال ان سے جبراً حکومت لے لیتا؟ حضرت صدیق اکبر اگر خلیفہ بنے ہیں تو حمایت علی المرتضیٰ سے بنے. حضرت فاروق اعظم اگر خلیفہ بنے ہیں تو حمایت علی المرتضیٰ سے بنے. تاریخ کے اندر حافظ ہارون صاحب بیٹے 70 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم نے اپنے 12 سالہ دور حکومت میں کہا لولا کا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. 70 ایسے فیصلے ہیں جن فیصلوں پر جناب فاروق اعظم نے اپنی بے بسی پر علی کی مدد چاہیے. اور حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا علی، پہلے خلفاء ثلاثہ کا دور بڑا پرسکون تھا، آپ کا دور حکومت جو ہے نا اس میں بڑا انتشار ہے، تو آپ نے آفاقی اور تاریخی جملہ کہا تھا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. بے شک ایسے ہی. بہت اچھا لگا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل اور ڈیپلی ہر ایک میرے سوال کا جواب دیا اور ایک نالج سے بھرا ہوا. ابھی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں ہماری آڈینس کو. مزید تعارف شروع میں نے کروایا اور اپنے مدرسے کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ اس سے ہم اختتام کریں. ناظرین، مجھے میری ماں نے نام میرا رکھا سید عاشق حسین، اور پھر مدارس کی دنیا نے مجھے دوسری پہچان دی مولانا کی، اور پھر تخصص نے مجھے پہچان دی مفتی کی، اور میں بالخصوص ایک سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ مفتی ہوں، اور وہ اسپیشلسٹ مفتی ہوں قادیانیوں کے لیے. یہ میرا ان کے لیے بالاتفاق فتویٰ ہے کہ کائنات میں اسلام کی چادر میں چھپا ہوا اگر کوئی بدترین کافر ہے تو وہ صرف مرزائی ہے جناب، وہ قادیانی ہے. اور میں گلبرگ کی ایک مسجد کا خطیب ہوں، جامعہ مسجد سیدہ فاطمہ زہرا. میں خطیب ہی نہیں بلکہ میں اس مسجد کا بانی بھی ہوں، اور میں عاجزانہ طور پر اللہ کے حضور ناظرین سجدہ عجز و انکساری کے ساتھ اظہار تشکر کے طور پر حافظ صاحب بیٹے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں شاید واحد مسجد میرے والی ہو جس کی پہلی اینٹ چاروں فرقوں کے علماء نے رکھی ہے. علماء دیوبند کی طرف سے مولانا سعید رحمان احمد قاسمی خاندان کے چشم و چراغ لبرٹی کے خطیب، اہل حدیثوں کی طرف سے مولانا زبیر احمد ظہیر نامور اہل حدیثوں کے عالم ہیں، اہل تشیع کی طرف سے حافظ کاظم رضا نقوی، اور بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کی پہلی اینٹ رکھی، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ اس مسجد کو مسجد امت رسول کہا جائے یا مسجد بنت رسول کہا جائے، مسجد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سلام اللہ علیہ بھی. اور ساتھ ہی میرا مدرسہ ہے جو شہداء کا ایک باغیچہ ہے کیولی گراؤنڈ، اسٹریٹ نمبر 17 نمبر جو گلی ہے وہاں سے قبرستان شہداء بھی کہا جاتا ہے اور کیولی گراؤنڈ کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے. اس سے صرف 50 میٹر فاصلے پہ سلطان پارک ہے، اور اس کی اسٹریٹ نمبر 5 میں مدرسہ بیت القرآن ہے جو سال میں کئی مرتبہ امت کے جوڑنے کے اجتماع کا اہتمام کرتا رہتا ہے جناب، توڑنے کا نہیں. جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب، آج کل نیو جنریشن کے اکارڈنگلی ایک سوال جو میرا بہت اہم بنتا ہے جو میں نے پیچھے اسکپ کر دیا تھا مجھے بھی یاد آیا، یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا، ان کو نعوذ باللہ گالی گلوچ کرنا، تو یہ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ اہل سنت میں حرام ہے.
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ نافرمان تھا اور ناہنجار تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کے 12ویں پارے کے 6 رکوع میں آپ تو حافظ ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو باپ تھا تلملا اٹھا اور کہا یا بنیا ارکم معنا, اوے پتر اوے ڈوبنی اوے ایک بیڑی سے سوار ہو جا. ہے نا, تو اللہ نے کیا کہا لیس من اہلک, یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا نہیں ہے, کہا لیس من اہلک. اگر اللہ کہتا ہے یہ تیرا نہیں ہے تو عصمت پیمبر پہ جو بدکماش ہیں وہ انگلی اٹھاتے. تو اللہ نے نفس پہ جو ہے نا وہ پردہ نہیں اٹھایا, مطلب میں لیس من اہلک, تیرے اہل نہیں. بس اگر نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کی نافرمانی پر اس کی ذاتی نافرمانی کہا جا سکتا ہے, تو یہاں بھی یزید کی خباستوں کو اس کی ذاتی خباستیں کہی جا سکتی ہیں, باپ کو متعاون نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا یہی ختام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اپنی رائے کومنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.